अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जनरल अयूब खां के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किन किन वजूहात की बना पर पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ लगाया और इसका खात्मा कब हुआ। जनरल अयूब खां के दौर में पाकिस्तान की तरक्की हुई या तबाही हुई, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों की तारीख साज जिद्दोजहद और मुसलमान रहनुमाओं की बेलौस क़यादत का नतीजा था। मगर बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वफ़ात पा गए और इसके 2 साल बाद कायद मिल्लत लियाकत अली खां को शहीद कर दिया गया। इस तरह आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां जैसे हुब्बुल वतन दूरअंदेश रहनुमाओं से महरूम हो गया। इन कायदीन की रुखसती के बाद पाकिस्तानी सियासत बहरान का शिकार होने लगी। अब मुल्क की बागदौड़ ऐसे कायदीन के हाथों में आ गई जो ना ही मुआशी बहरान पर काबू पा सकते थे और ना ही मौशरती बहरान पर काबू पा सकते थे। पाकिस्तान को सियासी बहरान से दूर रखने का एक अहम सबब इंतखाबात का इल्तवा था। इब्तदा में मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाए गए, सिर्फ सूबों में बारी बारी इंतखाबात करवाए गए। 1956 के दस्तूर मंजूर हो जाने के बाद ये तवक्का की जा रही थी कि अगले इलेक्शन 1 साल के अंदर अंदर हो जाएंगे, मगर ये इलेक्शन 1959 तक मुलतवी कर दिए गए। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में जमहूरियत को नाकाम करने में ब्यूरोक्रेसी ने अहम किरदार अदा किया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद सिकंदर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद अली का ताल्लुक भी सिविल सर्विस से था। मजमूई तौर पर नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी ने गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। हकीकत यह थी कि जो लोग सिविल सर्विस में ज़्यादा बाअसर थे, इनके दिलों में इक़्तिदार की हवस ने जन्म ले लिया। इस सूरत हाल ने मार्शल लॉ का रास्ता हमवार कर दिया। 14 अगस्त 1947 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम राइज रहा। पहले 11 वर्षों में यह निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन 11 वर्षों में 4 गवर्नर जनरल के तहत 7 वजारतें तश्कील पाई। इनमें मिस्टर आई चंद्रगीर की वजारत सबसे मुख्तसर थी, जो सिर्फ 2 माह तक चल सकी। इस सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क मुआशी और सियासी बहरान का शिकार हुआ। इन हालात ने मार्शल लॉ लगाने की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही वक्त में आज़ाद हुए। भारत ने अपने दस्तूर 2.5 साल में तैयार कर लिए, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान इस अहम मसले को लटकाते रहे। आखिरकार सूरत हाल ऐसी पैदा होगी कि जनरल अयूब खां ने मार्शल लॉ 27 अक्टूबर 1958 को नाफिज कर दिया। ये जनरल अयूब खां के मार्शल लॉ लगाने के 5 अहम असबाब थे। जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया था। वो काफ़ी अरसे से सियासत को करीब से देख रहे थे, क्योंकि वो बतौर वज़ीर दिफा अमूर ममलकत में हिस्सा लेते रहते थे, इसलिए वो मुल्की सियासी सूरत हाल से आगाह थे। जनरल अयूब खान बज़ाते खुद सदारती निज़ाम के हामी थे, जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल थे। इस असास के पेश नज़र 1959 में जनरल अयूब खान ने 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। इस 4 सतही निज़ाम में यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, ज़िला कौंसल और डिवीज़न कौंसल शामिल थी। बड़े देहाती कस्बों में यूनियन कौंसल और छोटे कस्बों में टाउन कमेटियाँ बुनियादी जमहूरियतों की पहली मंजिल थी। हर यूनियन कौंसल बहुत से देहातों पर मुश्तमिल थी और 5000 से लेकर 10,000 तक की आबादी की नुमाइंदगी करते थे। हर 1000 अफराद की नुमाइंदगी एक रुकन करता था। यूनियन कौंसल के नुमाइंदे अपने एक चेयरमैन को मुंतखब करते थे। छोटे कस्बों में टाउन कमेटियों के अरकान का इंतखाब किया जाता था। हर यूनियन कौंसल और टाउन कमेटी अपने इलाकों में इज्तिमाई तरक्की के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की दूसरी मंजिल थाना कौंसिल और तहसील कौंसिल होती थी। मगरबी पाकिस्तान में तहसील कौंसिल का चेयरमैन तहसीलदार होता था। तहसील में शामिल तमाम यूनियन कौंसिल के चेयरमैन तहसील कौंसिल के अरकान होते थे। इसी तरह मशरकी पाकिस्तान में थाना कौंसिल तमाम यूनियन कौंसिल और कस्बों के टाउन कमेटियों के चेयरमैन पर मुश्तमिल होती थी
اور اس کا چیئرمین سب ڈویژنل آفیسر ہوتا تھا۔ ہر تھانہ کونسل اور تحصیل کونسل اپنے حدود میں واقع یونین کونسل اور قصبوں کی ٹاؤن کمیٹیوں کے سرگرمیوں پر نظر رکھتی تھی۔ ضلع کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی تیسری اہم منزل تھی۔ یہ ضلع بھر کی یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹیاں، یونین کمیٹیوں کے منتخب چیئرمینز، میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمینز اور کنٹرکٹ بورڈ کے نائب صدر اور سرکاری افسر پر مشتمل ہوتی تھی۔ ضلع کا ڈپٹی کمشنر ضلع کونسل کا سربراہ ہوتا تھا۔ ڈویژن کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی آخری منزل تھی۔ ہر ڈویژن کونسل سرکاری اور منتخب ارکان پر مشتمل ہوتی تھی۔ ضلع کونسل کے چیئرمین ڈویژن کونسل کے رکن ہوتے تھے۔ ڈویژنل کمشنر ڈویژن کونسل کا سربراہ ہوتا تھا۔ ڈویژن کونسل اپنے ماتحت کنٹونمنٹ بورڈز اور مقامی اداروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا تھا۔ ڈویژنز کے لیے ترقیاتی اسکیم اور حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرواتے تھے۔ نظام کی افادیت کا مقصد عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا۔ یہ عوامی نمائندے اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے تھے۔ اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی گئی اور ان کی سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے منصوبے شروع کیے گئے۔ جنرل ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا حکم نامہ 16 اکتوبر 1959 کو جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں دسمبر 1959 اور جنوری 1960 میں ملک میں انتخابات ہوئے، جن میں 80,000 نمائندوں کو منتخب کیا گیا۔ فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل ایوب خان پر اعتبار کا اظہار کیا۔ اس طرح 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جنرل ایوب خان نے 1961 میں مسلم عالی قوانین کا نفاذ کیا۔ ان قوانین کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج لازمی قرار پایا۔ اس کے علاوہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی خلاف قانون قرار پائی۔ شادی کے لیے لڑکے کی عمر 18 سال مقرر اور جبکہ لڑکی کے لیے 16 سال مقرر کی گئی۔ طلاق کی صورت میں عدت کا عرصہ 90 دن رکھ دیا گیا۔ ان قوانین کے تحت دادے کی وراثت میں یتیم پوتے کا بھی حق تسلیم کیا گیا۔ مسلم عالی قوانین اپنی طرز پر پاکستان میں پہلی قانون سازی تھی، جس کا مطالبہ کافی عرصے سے خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ اس طرح مسلم عالی قوانین کے نفاذ سے ان لوگوں کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا کیا گیا اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری قوانین کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کی۔ اس کمیشن نے 1961 کو پاکستان کا آئین بنا لیا۔ صدر پاکستان نے اپنی مرضی کی ترمیم کر کے پاکستان کے لیے نیا آئین بنایا، جسے 8 جون 1962 کو پاکستان پر نافذ کر دیا گیا۔ 1962 کا آئین یہ تھا۔ 1962 کا آئین تحریری تھا، جو کہ 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا۔ اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی۔ 1962 کے دستور کے تحت ملک میں صدارتی نظام رائج کیا گیا۔ تمام اختیارات صدر کو دے دیے گئے۔ 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کیے گئے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندے کے ذریعے استعمال، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار پایا۔ عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے، جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں۔ 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخابات ہوئے، جس میں امیدواروں کی تعداد تو 4 تھی، لیکن اصل مقابلہ جنرل ایوب خان اور مادر ملت فاطمہ محمد جناح کے درمیان تھا۔ مادر ملت فاطمہ جناح دراصل جنرل ایوب خان کے قیام کردہ نظام کے سخت خلاف تھی۔
آپ کو کسی عہدے یا اقتدار کی لالچ نہ تھی، لیکن ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے اور پارلیمانی جمہوری اداروں کو دوبارہ بحال کرنے کی غرض سے آپ نے بڑھاپے اور کمزور صحت کے باوجود انتخابات میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم کے بعد مادر ملت ایسی شخصیت تھی جن کو ملک میں ہر دل عزیز اور مقبولیت حاصل تھی۔ آپ میدان میں نکلے تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ عوام نے 1958 میں جس جوش و جذبے سے ماشاءاللہ کا خیر مقدم کیا تھا اور جو امید اس سے وابستہ تھی وہ سرد پڑ چکی تھی۔ ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ مادر ملت کے پنڈال پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگوں کی کثیر تعداد پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی۔ 1965 میں بی ڈی ممبران کی تعداد 80,000 سے بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی۔ صدر ایوب خان نے حکومت چلانے کے لیے 1960 میں بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب کیا۔ ان ارکانان نے جنرل ایوب خان کو صدر پاکستان بنا دیا اور فاطمہ محمد جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بنیادی جمہوریت کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب بنا۔ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے ایوب خان پر ان انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا۔ مشرقی پاکستان میں شدید احساس محرومی اور احساس عدم تحفظ نے جنم لے لیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی عوام نے اپنے 6 نکاتی مطالبے میں ایک نئے آئین کا بھی مطالبہ کیا۔ جماعتی اور علاقائی عنصر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع ہو گئی۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوام نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا۔ ان تمام بغاوتوں نے جنرل ایوب خان کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم جنرل ایوب خان کے بارے میں اور بہت کچھ جانیں گے اور پاک بھارت جنگ 1965 کے بارے میں بھی جانیں گے۔